خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کی بات کرنے والے ہیں جو لکھی تو گئی تھی تقریباً 2500 سال پہلے، جی لیکن اس کا حوالہ آج بھی دنیا بھر کی ملٹری اکیڈمیز، بزنس سکولز، یہاں تک کہ کھیلوں کی کوچنگ میں بھی ملتا ہے۔ بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں سن تزو کی مشہور کتاب دی آرٹ آف وار کی۔ اب سچ پوچھیں تو یہ کتاب جنگی چالوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ حکمت عملی، گہری منصوبہ بندی اور انسان کی نفسیات کو سمجھنے کا ایک خزانہ ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس پرانی کتاب سے وہ خاص باتیں اور سبق نکالیں جو آج بھی ہماری زندگی میں کام آ سکتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک فوجی رہنما کی باتیں ایک کارپوریٹ CEO کے لیے بھی اتنی اہم ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اور اس کا جواب سن تزو کے سب سے بنیادی خیال میں چھپا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل مقابلہ میدان جنگ میں نہیں ہوتا، اچھا، بلکہ اس سے بہت پہلے تیاری کے مرحلے میں ہی جیتا یا ہارا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی منصوبہ بندی، آپ کے حساب کتاب اور آپ کے مخالف کو سمجھنے پر منحصر ہے۔ واہ، آج ہم اسی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اصول کام کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کہاں سے کریں؟ سن تزو اپنی کتاب کا آغاز ایک بہت ہی سنجیدہ بات سے کرتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ جنگ ریاست کے لیے سب سے بڑا معاملہ ہے، یہ زندگی اور موت کا سوال ہے، ملک کے بچنے یا تباہ ہونے کا راستہ ہے۔ اسے ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ بالکل، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن وہ اس کا تجزیہ کیسے کرتا ہے؟ وہ اس بڑے معاملے کو سمجھنے کے لیے 5 بنیادی ستون بتاتی ہے، 5 چیزیں جن پر کسی بھی مقابلے کا نتیجہ ٹکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا ہے اخلاقی قانون۔ اخلاقی قانون؟ جی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام اور فوج اپنے لیڈر پر کتنا یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، کیا وہ اس کے لیے ہر خطرے میں، یہاں تک کہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں؟ آج کی زبان میں ہم اسے کمپنی کلچر یا ٹیم کا اتحاد کہہ سکتے ہیں۔ واہ، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ اخلاقی قانون یعنی لیڈرشپ پر مکمل اعتماد۔ تو باقی 4 ستون کیا ہیں؟ دوسرا ہے آسمان، یعنی حالات۔ دن ہے یا رات، سردی ہے یا گرمی، موسم کیسا ہے۔ بزنس کی دنیا میں اسے مارکیٹ ٹائمنگ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ کیا آپ صحیح وقت پر اپنا پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں؟ بالکل۔ تیسرا ہے زمین، یعنی میدان، فاصلے کتنے ہیں، راستہ مشکل ہے یا آسان، خطرات کیا ہیں۔ یہ آج کے دور کا مارکیٹ کا حال ہے۔ یا مقابلے کا میدان؟ جی، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹیم کا اتحاد، مارکیٹ ٹائمنگ اور مارکیٹ کا حال، یہ تو بالکل جدید بزنس اسٹریٹجی لگ رہی ہے۔ اور چوتھا اور 5واں ستون؟ چوتھا ہے کمانڈر، یعنی لیڈر خود۔ اس میں کون سی خوبیاں ہیں، کیا وہ ذہین ہے، کیا وہ مخلص ہے، اس میں ہمت اور سختی ہے۔ اور 5واں ہے طریقہ کار اور نظم و ضبط، یعنی آپ کی ٹیم کی ساخت کیسی ہے، ذمہ داریاں کیسے بانٹی گئی ہیں، وسائل کہاں سے آئیں گے اور خرچ پر کنٹرول کیسا ہے۔ یعنی پورا آرگنائزیشنل سٹرکچر اور لاجسٹکس۔ بالکل۔ سن تزو کہتا ہے کہ جو لیڈر ان 5 چیزوں کو سمجھتا ہے وہ جیتے گا، جو نہیں سمجھتا وہ ہارے گا۔ یہ تو حیران کن ہے۔ یعنی جنگ جیتنے کا فارمولا میدان جنگ سے باہر میٹنگ روم میں ہی تیار ہو جاتا ہے۔ سن تزو یہاں ایک قدم اور آگے جاتا ہے نا؟ جی، وہ کہتا ہے کہ صرف جاننا کافی نہیں، موازنہ کرنا بھی ضروری ہے۔ بالکل۔ وہ کہتی ہے کہ ان 5 ستونوں کی بنیاد پر 7 سوال پوچھو۔ 7 سوال؟ جی، دونوں میں سے کس لیڈر پر اس کی ٹیم زیادہ بھروسہ کرتی ہے، کون سا کمانڈر زیادہ قابل ہے، کس ٹیم کے پاس حالات اور میدان کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، کس ٹیم میں نظم و ضبط زیادہ ہے، کون سی ٹیم زیادہ طاقتور ہے، کس کے سپاہی اور افسر زیادہ تربیت یافتہ ہیں، اور آخر میں کون انعام اور سزا کا نظام بہتر طریقے سے نافذ کرتا ہے۔ اور ان جوابات سے؟ ان سوالوں کے جوابات سے آپ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی فاتح کا اندازہ لگا سکتی ہیں۔ اور یہیں سے اس کا وہ مشہور قول آتا ہے کہ جیتنے والا جرنیل لڑائی سے پہلے ہزاروں بار حساب لگاتا ہے، جبکہ ہارنے والا بس چند حساب لگا کر میدان میں کود پڑتا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ ساری منصوبہ بندی کر لی ہے تو اگلا قدم کیا ہے؟ کیا آپ سیدھا حملہ کر دیتے ہیں؟ نہیں، اور یہیں پر سن تزو کا سب سے مشہور اور شاید سب سے طاقتور ہتھیار سامنے آتا ہے، اور وہ ہے دھوکہ۔ اس کا مشہور زمانہ قول ہے، تمام جنگ دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ اچھا،
یعنی آپ کی ساری منصوبہ بندی بیکار ہے اگر آپ کا مخالف آپ کے ہر قدم کو پہلے سے جانتا ہے۔ اچھا، تو اس دھوکے کی کچھ مثالیں بھی وہ دیتا ہے؟ کچھ تو بہت ہی دلچسپ ہیں، جیسے جب آپ حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں تو ایسا دکھائیں کہ آپ بالکل نااہل ہیں۔ جی۔ جب آپ حرکت میں ہوں تو غیر فعال نظر آئیں۔ جب آپ دشمن کے بالکل قریب ہوں تو اسے یقین دلائیں کہ آپ بہت دور ہیں، اور جب بہت دور ہوں تو اسے لگے کہ آپ بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ یہ صرف چھپنے چھپانے کی بات نہیں، یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ نفسیاتی جنگ؟ وہ کہتی ہے کہ دشمن کو کوئی چھوٹا سا لالچ دے کر اپنی طرف کھینچو، اپنی ٹیم میں افراتفری کا ڈرامہ کرو، اور جب وہ آپ کو کمزور سمجھ کر حملہ کرے تو اسے کچل دو۔ واہ! اگر آپ کا مخالف غصے والا ہے تو اسے مزید بھڑکاؤ، کمزوری کا دکھاوا کرو تاکہ وہ غرور میں آ جائے۔ یہ سب چالیں دشمن کو اس کے اپنے جذبات کے ذریعے شکست دینے کے لیے ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی اصل طاقت لڑنے میں نہیں بلکہ مخالف کو ذہنی طور پر تھکا دینے میں۔ جی۔ اور یہ بات سن تزو کی سب سے بڑی حکمت سے جڑتی ہے نا، وہ نظریہ کہ اصل جیت لڑے بغیر حاصل کی جاتی ہے۔ جی ہاں، وہ کہتی ہے سب سے بڑی جیت وہ نہیں جو 100 لڑائیاں لڑ کر اور جیت کر حاصل ہو، بلکہ سب سے بڑی جیت وہ ہے جو دشمن کو بغیر لڑے ہی جھکنے پر مجبور کر دے۔ اس کے نزدیک خون بہانا آخری آپشن ہونا چاہیے، پہلا نہیں۔ تو بغیر لڑے جیتنے کے طریقے کیا ہیں؟ وہ اس کے لیے ایک ترتیب بتاتی ہے۔ سب سے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ آپ دشمن کے منصوبے کو ہی ناکام بنا دیں۔ مطلب اسے وہ کام کرنے ہی نہ دیں جو وہ کرنا چاہتا ہے؟ بالکل۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دشمن کے اتحادیوں کو اس سے الگ کر دیں، اس کی طاقت کو توڑ دیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ تب تیسرے نمبر پر میدان میں اس کی فوج سے لڑیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ سب سے بری، سب سے گھٹیا حکمت عملی ہے قلعہ بند شہروں کا محاصرہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مہینوں لگ جاتے ہیں، آپ کے وسائل ضائع ہوتے ہیں اور آپ کے سپاہی مارے جاتے ہیں۔ یعنی ایک ماہر لیڈر وہ ہے جو دشمن کو اس کے منصوبے کے مرحلے پر ہی شکست دے دے، جی، اس کے شہروں پر بغیر دیواریں توڑے قبضہ کر لیں اور اس کی سلطنت کو ایک لمبی جنگ میں پھنسے بغیر ختم کر دے۔ اصل مقصد اپنی ٹیم کو محفوظ رکھتے ہوئے مکمل کامیابی حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہ تو ایک مثالی صورتحال ہے، ہمیشہ ایسا ممکن تو نہیں ہوتا ہوگا۔ جب لڑنا ہی پڑے تب کیا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور یہیں سے ہم سن تزو کے ایک اور بہت ہی عملی پہلو پر آتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ جنگ کی قیمت اور اپنے وسائل کا ہوشیاری سے استعمال۔ وہ کوئی خیالی دنیا میں نہیں رہتی تھی، اسے پتا تھا کہ جنگ مہنگی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ اس بارے میں بہت واضح طور پر خبردار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی فوج کو میدان میں رکھنے کا مطلب ہے روزانہ ہزاروں سکوں کا خرچ۔ اس سے نہ صرف خزانہ خالی ہوتا ہے بلکہ ملک کے اندر بھی معیشت کمزور پڑ جاتی ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اور اس کا ایک بہت مشہور قول ہے جو آج بھی ہر پروجیکٹ مینیجر کو یاد رکھنا چاہیے۔ کیا؟ وہ کہتی ہے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک کو ایک لمبی جنگ سے فائدہ ہوا ہو۔ اس کا ایک اور قول ہے جنگ میں بے وقوفی بھری جلد بازی تو سنی گئی ہے، لیکن لمبی جنگ کے ساتھ کبھی کوئی چالاکی نہیں دیکھی گئی ہے۔ مطلب جنگ کو جتنا جلدی ہو سکے ختم کرو؟ بالکل، اسے طول دینا کبھی بھی اچھی حکمت عملی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر لمبی جنگ تباہی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اس کا حل بھی سن تزو بتاتی ہے، اور وہ بہت ہوشیار ہے۔ وہ کہتی ہے اپنے ہتھیار اور سامان گھر سے لاؤ، لیکن کھانا دشمن کے علاقے سے کھاؤ۔ اچھا، یعنی دشمن کے وسائل پر قبضہ کرو۔ جی، وہ ایک دلچسپ حساب بتاتی ہے کہ دشمن سے چھینا ہوا راشن کا ایک حصہ اپنے گھر سے لائے ہوئے 20 حصوں کے برابر ہے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے، اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ منطق دوہری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی اپنی ریاست پر معاشی بوجھ نہیں پڑتا، آپ کو لمبی سپلائی لائنز نہیں بنانی پڑتی۔ صحیح۔ دوسرا، اور یہ زیادہ اہم ہے، کہ آپ دشمن کو اس کے اپنے وسائل سے محروم کر کے اسے کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کی عوام بھوکی رہتی ہے اور اس کی فوج کا حوصلہ پست ہوتا ہے۔ مقصد صاف ہے، جلد از جلد جیتو اور کم سے کم نقصان کے ساتھ گھر واپس آؤ۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے منصوبہ بندی، دھوکہ دہی اور وسائل کے استعمال پر بات کی، لیکن یہ سب تو تب ہے جب چیزیں آپ کے منصوبے کے مطابق چلیں۔ ہاں، جنگ تو غیر متوقع ہوتی ہے، جب مخالف کوئی ایسی چال چل دے جس کی آپ کو امید نہ ہو، تب کیا ہوتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے، اور یہ ہمیں سن تزو کے ایک اور بنیادی فلسفے کی طرف لے جاتا ہے۔
حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا۔ اچھا، وہ کہتی ہے کہ جنگ میں کوئی مستقل اصول نہیں ہوتے، جیسے پانی کی کوئی مستقل شکل نہیں ہوتی۔ پانی کی مثال یہ تو بہت مشہور ہے، وہ اسے کیسے بیان کرتا ہے؟ وہ کہتی ہے فوجی حکمت عملی پانی کی طرح ہے، پانی ہمیشہ اونچی جگہوں سے بچ کر نیچے کی طرف بہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جنگ میں بھی جو مضبوط ہے اس سے بچو اور جو کمزور ہے اس پر حملہ کرو۔ تو جس طرح پانی زمین کی شکل کے مطابق اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اچھا جرنل دشمن کی حالت کو دیکھ کر اپنی جیت کا راستہ بناتا ہے۔ آپ ایک ہی حکمت عملی سے ہر کسی کو نہیں ہرا سکتی۔ مجھے یہ پانی کی طرح بنو والی بات بہت پسند ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی طے شدہ شکل نہ ہو، آپ غیر متوقع ہوں۔ جی، یہ تو عظیم کھلاڑیوں کی طرح ہیں جو کھیل کے بیچ میں اپنی حکمت عملی بدل لیتے ہیں۔ جیت حاصل کر سکتا ہے آسمانی کپتان کہتی ہے۔ آسمانی کپتان؟ یعنی یہ کوئی عام صلاحیت نہیں، یہ ایک غیر معمولی خوبی ہے، اور یہ صلاحیت صرف حکمت عملی تک محدود نہیں، اس کا گہرا تعلق انسانی نفسیات سے ہے۔ یعنی قیادت، ٹیم کا حوصلہ اور اپنے اور دشمن کے ذہن کو سمجھنا۔ اور یہ ساری حکمت عملی آخر کار آ کر انسان پر ہی رکتی ہے، لیڈر پر۔ تو ایک اچھا لیڈر صرف نقشوں اور چالوں کا ماہر نہیں ہوتا، وہ انسانی فطرت کو بھی سمجھتا ہے۔ اور یہیں پر سنزو کا شاید وہ سب سے مشہور قول آتا ہے جو آج بھی ہر جگہ دہرایا جاتا ہے۔ کون سا؟ اگر آپ دشمن کو جانتے ہیں اور خود کو جانتے ہیں تو آپ کو 100 جنگوں کے نتیجے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ خود کو جانتے ہیں لیکن دشمن کو نہیں تو ہر جیت کے بدلے آپ کو ایک ہار بھی ملے گی۔ اور تیسرا حصہ؟ اور اگر آپ نہ دشمن کو جانتے ہیں اور نہ خود کو تو آپ ہر جنگ میں ہاریں گے۔ ان 3 جملوں میں پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ خود کو جاننے کا ایک بڑا حصہ اپنی ٹیم کو جاننا بھی ہے۔ سنزو سپاہیوں کے ساتھ برتاؤ پر بھی کچھ کہتا ہے نا؟ جی، وہ بچوں والی مثال دیتا ہے۔ جی، وہ کہتی ہے اپنے سپاہیوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھو اور وہ گہری سے گہری وادیوں میں تمہارے پیچھے آئیں گے۔ ان سے اپنے بیٹوں جیسی محبت کرو اور وہ موت تک تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ لیکن یہ تھوڑا متضاد نہیں لگتا؟ ایک طرف وہ محبت کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف وہ آہنی نظم و ضبط پر بھی زور دیتا ہے۔ کیا ایک ہی وقت میں محبت اور سختی ممکن ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ سنزو کہتی ہے کہ یہ توازن ہی اصل قیادت ہے۔ اگر آپ صرف مہربان ہیں لیکن اپنے احکامات پر عمل نہیں کروا سکتے تو آپ کے سپاہی بگڑے ہوئے بچوں کی طرح ہیں جو کسی کام کے نہیں۔ اور اگر آپ صرف سخت ہیں لیکن ان کا خیال نہیں رکھتی تو وہ آپ سے نفرت کریں گے اور پہلے موقع پر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یعنی اعتماد اور اختیار کا توازن ضروری ہے۔ جی، ایک اچھا مینیجر وہی ہے جس کی ٹیم اس کی عزت بھی کرتی ہو اور اس پر بھروسہ بھی۔ خامی مجھے بہت دلچسپ لگی، اپنے آدمیوں کے لیے حد سے زیادہ فکر۔ یہ تو ایک اچھی بات لگتی ہے۔ یہ خامی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک لیڈر کو ہچکچاہٹ اور تذبذب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک ایسا ہی لیڈر جو اپنی ٹیم کو کسی بھی قسم کے خطرے میں ڈالنے سے ڈرتی ہے، وہ کبھی بھی فیصلہ کن موقع پر قدم نہیں اٹھا پائے گی۔ اچھا، وہ ایک چھوٹا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی جیت قربان کر دے گی۔ سمجھ گیا۔ سنزو کے نزدیک یہ 5 خامیاں، لاپرواہی، بزدلی، جلد بازی کا غصہ، عزت کا جھوٹا بھرم اور حد سے زیادہ فکر ایک لیڈر کے لیے گناہ کی طرح ہیں جو لازماً ناکامی کا باعث بنتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دی آرٹ آف وار دراصل جنگ کے بارے میں کم اور نفسیات، منصوبہ بندی اور حکمت کے بارے میں زیادہ ہے۔ جی، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سب سے بڑی طاقت خاموشی اور تیاری میں ہے، اور سب سے بڑی جیت وہ ہے جو بغیر لڑے حاصل کی جائے۔ چاہے کہ یہ اصول آج بھی اتنے ہی کارآمد ہیں، چاہے آپ ایک بزنس ڈیل کر رہی ہوں، کسی سیاسی مہم کا حصہ ہوں یا اپنی ذاتی زندگی میں کسی چیلنج کا سامنا کر رہی ہوں۔ اپنے مخالف کے منصوبوں کو سمجھنا، اپنے وسائل کو ہوشیاری سے استعمال کرنا، حالات کے مطابق ڈھلنا اور سب سے بڑھ کر خود کو اور اپنے مقابل کو جاننا، یہ وہ لازوال سبق ہیں جو ہمیشہ کامیابی کی بنیاد رہیں گے۔ اور جانے سے پہلے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ۔ جی، سنزو اپنی کتاب کے آخر میں جاسوسوں کے استعمال اور پیشگی علم یعنی فور نالج کو فتح کی سب سے بڑی کنجی قرار دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ علم نہ غیب سے ملتا ہے نہ حساب کتاب سے، یہ صرف دوسرے انسانوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج کی دنیا جو ڈیٹا،
الگورتھم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیشگی علم کا مطلب زیادہ سے زیادہ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے۔ تو کیا سنزو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں؟ کیا آج بھی سب سے اہم اور فیصلہ کن معلومات کسی مشین سے نہیں بلکہ صحیح انسانی ذریعے سے ہی ملتی ہیں، اور اسے سمجھنے کی حکمت ہی اصل طاقت ہے؟